بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 14 سورہ النور آیت نمبر 60۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت میں ان بوڑھی خواتین کا ذکر ہوا ہے جن کو شادی کی خواہش نہیں، نکاح کی خواہش نہیں، وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، کمزور ہیں، ان کے بڑھاپے کے آثار چہروں پر نمودار ہو چکے ہیں اور ان کی کمریں جھک گئی ہیں۔ انہیں ریلیکس کر دیا گیا، ریلیکسیشن دی گئی کہ وہ اگر کام کاج کے دوران اور بعض اوقات بے تکلف ہو کر سر سے یا وہ اوپر والے جو کپڑے، جو پردے والے کپڑے ہوتے ہیں، زیادہ تکلف ان میں نہ کریں اور کم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ۔ تو جو پردہ ہے وہ خاص کر زیادہ زور دیا گیا نوجوان عورتوں کے لیے، لیکن یہاں پر ایک چیز ملحوظ خاطر رہے، ذہن میں رہے کہ ایسی عمر رسیدہ خواتین جن کا حسن برقرار ہے، جن کی جوانی کے اثرات باقی ہیں، جو صحت مند ہیں اور جن کے اندر بلا کی کشش ہے یا تھوڑی کشش ہے، انہیں اسی طرح پردہ کرنے کا سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ جس طرح وہ نوجوانی میں پردہ کیا کرتی تھی۔ یہ صرف ان خواتین کے لیے رعایت ہے کہ جو بوڑھی ہو گئی ہیں، بڑھاپے کے اثرات ان کے چہروں پر نمودار ہیں، ان کے اندر کوئی کشش باقی نہیں ہے، ان کے اپنے دلوں میں بھی خواہش نکاح کی نہیں ہے، اور وہ جو اوقات ہیں، پیریڈز ہیں مہینے میں جو عام عورتوں کو آتے ہیں وہ آنا بند ہو گئے ہیں۔ اب وہ عمر ایاس کو پہنچ چکی ہیں، تو اب ان کے لیے تمام لوگ جو گھروں میں نوجوان بچے، وہ سارے ان کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں، اگر وہ گھر میں آ جاتے ہیں بے تکلف تو ان کے ساتھ ان کا بات کرنا یا گھر کے اندر ان کا اس حالت میں ہونا کہ تھوڑا سا تکلف کے ساتھ پردہ نہ کیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ان تمام حالات کے باوجود بھی پردہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تقوی اسی میں، رخصت بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھئی مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں عربوں کے ہاں جو بزرگ خواتین تھیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ جب بیمار ہو جاتی ہیں اور جب وہ بعض اوقات گھر سے باہر آ کے دھوپ پہ بیٹھتی ہیں سردیوں کے موسم میں، یا بعض اوقات گرمیاں ہیں اور باہر چھاؤں ہے درخت کے نیچے باہر بیٹھتی ہیں، تو میرا خیال میں ان کے اس عمر کی وجہ سے شریعت ان کو اجازت دیتی ہے۔ تو عورتیں جو خاص گھروں میں کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو پیدا کرنا، گھر والے کی خدمت کرنا، گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا، ان کو استری کرنا، مختلف کام امور سر انجام دیتی ہیں۔ تقریباً یہ 25 لوگوں کے برابر کام کرتی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو کوک بھی وہی ہیں، آپ کی آیا بھی وہی ہیں، آپ کی محافظ بھی وہی ہیں، آگے آپ لائن لگا لیں جتنے بھی گھر میں کام کرتی ہیں۔ تو ظاہر جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر رحم آتا ہے کہ اتنے کام کرنے کے بعد اب عورت کو تھوڑا سا جو ہے وہ رعایت دینی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ علت نہیں رہی جس علت کی وجہ سے وہ پردے کی پابند تھی۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والقواعد، اور بوڑھی خانہ نشین، من النساء، عورتیں، اللاتی، جنہیں لا یرجون، آرزو نہ ہو، نکاحن، نکاح کی، فلیس علیہن، تو نہیں ہے ان پر، جناح، کوئی حرج، ان یضعن، اگر وہ رکھ دیں، ثیابہن، اپنے بالائی کپڑے، غیر متبرجات، وہ ظاہر نہ کرنے والی ہوں،
وہ ظاہر نہ کرنے والی ہوں، بزینتن آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں اور ان کے اندر ابھی صحت باقی ہے، ابھی ان کے اندر حسن باقی ہے، اور پھر اگر ان کی نیت یہ ہے جو غلط نیت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے پھر ان کو یہ رعایت حاصل نہیں ہے۔ ان کی نیت ٹھیک ہو، وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، اور ان کا اس سے اجتناب کرنا، خَيْرٌ لَّهُنَّ، بہت بہتر ہے ان کے لیے۔ کس سے کیا کرنا؟ اجتناب کرنا، یعنی یہ جو ہم نے رعایت دی ہے اس سے اجتناب کرنا، یا پھر ان کے اندر نیت خراب ہے تو اگر وہ نیت ٹھیک کر لیں تو اس سے مزید ان کو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی آیت میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آج کی آیت میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک عورت بڑی عمر کی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی رعایت نازل فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر بریک کے چلتے ہیں، جو نوجوان لوگوں پر فتویٰ لگایا وہی بوڑھوں پر لگا دیا، جو نوجوان عورتوں پر فتویٰ لگایا تو اپنی دادی اماں کو بھی کہہ دیا بھائی آپ پردہ کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ تو تھوڑا سا بندے کو خبتی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا کھلے دماغ کا ہونا چاہیے، اتنا کھلا دماغ ضرور ہونا چاہیے جتنا قرآن کا کنسیپٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کا احترام بھی سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دین کے معاملات کچھ لوگوں کے لیے اور ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اور ہیں، کچھ اوقات کے لیے اور ہیں اور کچھ اوقات کے لیے اور ہیں۔ بعض اوقات دین سخت ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دین نرم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عورتیں تھیں نوجوانی میں، ان پر دین سخت تھا کہ پردہ کرنا ہے، کپڑے جو ہے وہ مکمل پہننے ہیں، آپ نے سر کے اوپر بھی چادر کرنی ہے، آپ نے اپنے گریبانوں میں جو ہے وہ اپنے سینوں کے اوپر بھی چادر کرنی ہے، آپ نے کسی غیر محرم کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہی شریعت ہے جس نے بوڑھی عورتوں کو قرآن کے ذریعے تھوڑی سی رعایت دے دی کہ اب آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اور تھوڑا سا آپ اگر بغیر تکلف کے رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔